اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فرقہ پرستوں کو اللہ نے مشرک کیوں فرمایا ہے۔ عزیزان من، ہم مسلمانوں کی اکثریت مشرک ان لوگوں کو سمجھتی ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بتوں کی اور ستارے، چاند، سورج کی پرستش کرتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں، ستارے، چاند، سورج کی پرستش کرنے والوں کو مشرک فرمایا تھا، جس کا ذکر سورۃ انعام میں ہے کہ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک ستارہ دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو یا شرک کرتے ہو۔ عزیزان من، بتوں کی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پرستش کرنے والے مشرک ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فرقہ پرستی یا گروہ در گروہ ہونا بھی شرک ہے، اور انسان فرقہ پرست بن کر مشرک ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ روم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور صلاۃ قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ یعنی فرقہ فرقہ۔ ہر گروہ یعنی ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ عزیزان من، اس مذکورہ آیت میں واضح ہے کہ فرقہ پرستی شرک ہے اور دین میں فرقے بنانے والے مشرک ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ ہم مسلمان اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں لیکن اپنے دین میں فرقے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی وغیرہ بن کر مذکورہ آیت کے مطابق شرک بھی کرتے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر خوش و طابع اور فخر محسوس کرتا ہے، لیکن بقول اللہ تعالیٰ کے کہ مشرکوں میں سے نہ ہونا کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور فرقہ فرقہ ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرقہ پرستی کے نقصانات کیا ہیں، یا دوسرے لفظوں میں فرقہ پرستی کے شرک سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ عزیزان من، فرقہ پرستی سے پھوٹ یعنی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں کہا ہے کہ اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے یعنی اختلاف پیدا کر لیے بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ فرقہ پرستی سے جہاں اختلاف پیدا ہوتے ہیں وہاں فرقہ پرستی دلوں میں دشمنی یا بیر بھی پیدا ہو جاتا ہے اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے کہ اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا یعنی فرقوں میں بٹ نہ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر یعنی دشمنی تھی اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ فرقہ پرست حسد کرتے ہیں یا حسد سے فرقہ پرستی پھوٹتی ہے، جیسا کہ سورۃ شورى میں ہے کہ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی یعنی فرقہ نہ بنایا مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے۔ عزیزان من، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ فرقہ پرست اللہ کے رسول سے الگ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں ہے کہ
وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں یعنی فرقے نکالیے اور کئی گروہ یعنی کئی فرقے ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ فرقہ پرستی کے شرک سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ آپس میں دشمنی، آپس میں اختلافات ہونا اور بھائی چارہ ختم ہو جانا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تعلق ختم ہو جانا جیسے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرقہ پرستی کے شرک سے کیسے بچت ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم فرقہ پرستی کے شرک میں مبتلا نہ ہو کر اللہ تعالیٰ اور رسول کے قریب ہو جائیں اور شرک سے بچ جائیں؟ شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ ہم سب ملت حضرت ابراہیم کی اتباع کریں کیونکہ وہ مشرک نہ تھے، جیسا کہ سورۃ نحل میں فرمایا، پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی کہ دین ابراہیم یعنی ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے جدا تھا اور مشرک نہ تھا۔ سورۃ بقرہ میں پھر ایک دفعہ ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا ہے کہ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے، تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کی ملت کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں اور اپنا جینا مرنا رب کے لیے کریں، اس کا شریک نہ کریں اور اپنے آپ کو اول المسلمین کہلائیں بولیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں ہے کہ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم کی ہدایت دی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ تم فرماؤ بے شک میرے صلات، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی اپنے آپ کو یہودی، عیسائی یا فرقہ پرست نہیں فرمایا بلکہ اول المسلمین فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب فرقوں کو چھوڑ کر صرف مسلمان ہی کہلانا چاہیے، جیسے سورۃ بقرہ میں ہے کہ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دیوبندی، بریلوی یا فرقوں کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ مسلمان کہہ جانے کی تعلیم دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ اس کے مددگار اس وقت کے مسلمان تھے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے مسلمان تھے، جیسا کہ آل عمران میں ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ سورۃ حجر میں کافر مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے متعلق فرمایا اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے
اور नेकी करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला ने एक आयत में वाज़ेह हुक्म फरमाया है कि तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है और अल्लाह की राह में जहाद करो, जैसा हक है जहाद करने का उसने तुम्हें पसंद किया और तुम पर दीन में कुछ तंगी ना रखी। तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन में अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा अगली किताबों में और उस कुरान में, ताकि रसूल तुम्हारा निगहबान हुआ गवाह हो। अजीज़न मन, फ़िरका परस्ती के शिरक से बचने के लिए सबसे अव्वल काम ये हुआ कि हम फ़िरका परस्त अपने आप को ना कहलाएं बल्कि सिर्फ़ मुसलमान कहें। दूसरा काम ये करें कि अल्लाह की रस्सी यानी कुरान थाम लें, जिससे फ़िरका परस्ती से बच जाएंगे, जैसा कि सूरत आल इमरान में हुक्म है। और अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो सब मिलकर और आपस में फट न जाना यानी फ़िरकों में बट न जाना। अल्लाह का एहसान याद करो, तुम में बैर यानी दुश्मनी थी, उसने तुम्हारे दिलों में मलाप कर दिया तो उसके फजल से तुम आपस में भाई हो गए। अल्लाह ने शिरक से बचने के लिए हुक्म दिया है कि उसकी वही की इत्बा करें, जैसा कि सूरत आल इमरान में फरमाया है कि उस पर चलो जो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से वही होती है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकों से मुँह फेर लो। यही वही है जो अल्लाह ताला का सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता है और उसकी इत्बा करनी चाहिए, जैसा कि एक बार फिर सूरत इनाम में फरमाया, और ये कि ये है मेरा सीधा रास्ता यानी सिरात मुस्तकीम, तो उस पर चलो यानी इत्बा करो और राहें ना चलो कि तुम्हें उसकी राह से जुदा कर देंगी। ये तुम्हें हुक्म फरमाया है कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। अजीज़ान मन, तमाम आयात से ये मालूम हुआ है कि जैसे बुतों की परस्तिश और चांद तारों सूरज की परस्तिश शिरक है, ऐसे ही फ़िरका परस्ती भी शिरक है। फ़िरका परस्ती के शिरक से इख्तलाफात दुश्मनी होती है, अल्लाह के रसूल से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, और फ़िरका परस्ती के शिरक से बचने के लिए लाजमी है कि हम सब सिर्फ़ कुरान की रस्सी को थाम लें, वही की इत्बा करें। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।